التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مقبل نقوی، ام رباب فاطمہ، والدہ محسن نقوی، نجمل نقوی کے والدین اور جملہ شہداء ملت جعفریہ اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے سال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ خلائق الاجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لرسول أن يأتي بآية الا باذن اللہ. صلوات پڑھیے محمد اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کئی مومنین آباد ہیں ہم کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے اور اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیے. عزیزان محترم، انسان اس دنیا میں جب سے آیا ہے اس نے دوسرے انسانوں سے تعلق قائم کرنے کے بعد جس چیز کو اوائل زندگی میں ہی سیکھا وہ ایک دوسرے سے نطق کرنا ہے. یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو بعض الفاظ کے ساتھ اپنا ما فی الضمیر بیان کرتا ہے کہ میرا ان الفاظ سے یہ مفہوم اور یہ مقصد ہے، اور وہ اس مقصد کو دوسرے انسانوں تک منتقل کرتا ہے. یہ بالکل شروع سے شروع ہوا اور اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. مختلف ادوار میں مختلف زبانیں رہیں، زبانوں کے مختلف خاندان بنائے گئے، انہیں مرتب کیا گیا، لیکن بہرحال انسان ایسے الفاظ اپنے پاس رکھتا تھا کہ جو
اس کے مفہوم کو دوسروں تک پہنچا سکے. انہی الفاظ میں ایسے الفاظ بھی تھے اور ہیں کہ جو انسان استعمال تو کرتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن الفاظ کو استعمال بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے ان کے اصل معنی سے واقف نہیں ہوتا. مثلا ہمارے یہاں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے اندر انتہائی تقدس مآب تھے، لیکن کیونکہ عام عوام میں اس طرح سے داخل ہوئے کہ وہ ان کی زد زبان ہو گئے، لہذا وہ اپنے تقدس اور اپنے اصل معنی کو کھوتے کھوتے اس درجہ تنزلی تک پہنچ گئے کہ اب ان کے حقیقی معنی سے شاید ہی کوئی واقف رہ گیا ہو. مثلا میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مقدس لفظ جو عالم اسلام میں اپنے تقدس کا ثانی رکھتا نقل کرتا ہوں. لفظ شہید یہ انتہائی مقدس اور تقدس مآب لفظ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں کی لغت اور ہمارے یہاں کا اس کا استعمال اس درجہ گر گیا کہ اب ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس لغت سے اس لفظ کو حاصل کیا گیا تھا اس میں اس لفظ کے لیے کیا ضروری شرائط پائی جاتی تھی. ہم نے ان سے صرف نظر کیا اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب ہمارے پڑوسی ملک میں وہ افراد کہ جو سرے سے ہی خدا کے قائل نہیں ہیں یا اگر ہیں بھی تو شرک کے ساتھ قائل ہیں، وہ بھی اپنے مرنے والوں کے لیے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے اثر قبول کرنے کی وجہ سے اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہم نے ان کی بہت سی چیزیں لے لی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے ان سے زیادہ لی ہوں گی، انہوں نے ہم سے بہت کم لی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے قرآن مجید بھی انہی الفاظ کے ساتھ کلام کرتا ہے جو عام لوگوں کے درمیان مشہور و معروف تھے. توجہ ہے حضرات کی انشاءاللہ. وہ لفظ جو خدا نے بہت ہی تقدس مآب بنایا، جس کو بڑی فضیلت سے نوازا، جس کے اندر شرائط رکھی گئیں، جن معنی میں یہ لفظ شہید ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، پورے قرآن میں ایک مقام پر بھی لفظ شہید ان معنی میں استعمال نہیں ہوا. شہید فقہی کے لیے پورے قرآن میں کہیں پر بھی لفظ شہید استعمال نہیں کیا. قرآن کی اپنی ایک اصطلاح ہے جو وہ شہید کے لیے وضع کرتا ہے. وہ شہید کے لیے قتل فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، اصطلاح استعمال کرتا ہے، جس کے اندر خود مفہوم موجود ہے شہید کا. یعنی قرآن مجید نے اس اصطلاح کو رکھ کر تا قیام قیامت شہید فقہی کے مفہوم کو واضح کر دیا کہ جو شخص بھی راہ خدا میں مارا جائے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی بھی وجہ سے مارا جائے اور آپ اس کو
شہید کا لقب دے دے. قرآن نے لفظ شہید نہیں بلکہ مفہوم استعمال کیا. قرآن نے مفہوم رکھا وہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں، قتل ہو جائیں، ان کے لیے یہ سلسلہ ہے کہ انہیں مردہ نہ کہنا. یہ طریقہ کار ہے قرآن مجید کا. توجہ، جس طرح یہ لفظ میں اپنی کچھ یادداشتوں میں سے آپ کے سامنے اگر پیش کروں تقریب ذہن کے لیے. میں کراچی میں تھا اور وہاں مجھے مجلس سے خطاب کرنا تھا. جس گلی جس محلے میں مجلس تھی وہاں مجلس سے کچھ دیر پہلے بہت زیادہ شور شرابہ ہونے لگا. تو میں نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ ان کا جناب یہاں پر ایک سیاسی پارٹی کا جلسہ ہے اور اس کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شور اٹھا. میں نے کہا اب کیا ہو گیا ہے؟ ان کا ایک سیاسی کارکن پنڈال میں بجلی کی فراہمی کے لیے کنڈا ڈال رہا تھا بجلی چوری کرنے کے لیے، اور اس کو کرنٹ لگا اور وہ شہید ہو گیا. وہ شہید ہو گیا. یعنی یہ واقعہ میں نے اس لیے نقل کیا کہ معلوم ہو کہ ہماری ثقافت اور لغت میں یہ لفظ کتنا تنزلی کا شکار ہو چکا ہے. توجہ فرمائی حضرات نے. جیسے یہ لفظ ہے ویسے ہی اور بہت سے بھی الفاظ ہیں جو ہمارے ہاں بڑے مشہور ہیں، لیکن عام زبان میں وہ بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں، اپنے اصل مفہوم کو کھو چکے ہیں. جیسے قرآن مجید شہید فقہی کے لیے لفظ شہید استعمال نہیں کرتا، ایسے ہی ایک اور لفظ بھی ہے جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے اور شاید مکتب تشیع کی تو ہر ایک کی زبان پہ ہو، لیکن اس کے حقیقی معنی جو علماء لیتے ہیں یا وہ لفظ کے جو اپنے اصل معنی کے لیے کتابوں میں موجود ہے وہ شاید اس وقت عام اذہان میں موجود نہیں ہے، اور وہ لفظ معجزہ ہے. وہ لفظ معجزہ ہے. اور میری ان 5 تقاریر کا موضوع بھی یہی لفظ معجزہ ہے. یہ لفظ معجزہ جو ہماری لغت میں عربی سے آیا، فارسی میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، اور ہمارے اردو دان طبقے کے اندر انتہائی مشہور ہے، اور بالخصوص مکتب تشیع کے پیروکار جتنے بھی ہیں ان کے ہاں تو یہ ان چند الفاظ میں سے ہے کہ جو ان کے مذہبی رسومات کہیے یا ان کے مذہبی احساسات کے ساتھ براہ راست وابستہ ہے، اور ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اس کا تلفظ صحیح طرح سے آتا ہے، لیکن تلفظ کے باوجود بھی وہ اس کے حقیقی مفہوم سے واقف نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی واقف نہیں ہے، بزرگان یہاں بیٹھے یقیناً واقف ہوں گے، لیکن جب ایک عام شخص آ کر اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ کن معنی میں استعمال کرتا ہے اور اس کے حقیقی معنی کیا ہیں ان میں انتہائی فرق پایا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب معجزے اور اس کی حقیقت پہ بحث ہوگی تو یہ بحث بھی ہوگی کہ معجزہ کیا علت اور قانون علیت سے جدا کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ اس کے اندر ہے. یہ بحث بھی ہوگی کہ کیا معجزہ فقط فعل الہی ہے یا فعل نبی بھی ہے. یہ بحث بھی ہوگی کہ فعل نبی ہے تو حقیقی ہے یا مجازی ہے. یہ بحث بھی ہوگی کہ اگر
معجزہ ایک خارق العادت فعل ہے تو اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی کون سی شرائط، کون سی لمیٹیشنز اور کون سی کنڈیشنز ہیں؟ کیا ہر خارق العادہ چیز معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ ہر کوئی دکھا سکتا ہے یا اس کے دکھانے میں بھی کوئی وجہ ہے؟ خود معجزہ دکھانے اور اس کو عیاں کرنے کے لیے پیچھے کوئی فلسفہ ہے یا جب چاہے جیسے چاہے بنا کسی اجازت کے دکھایا جا سکتا ہے؟ یہی موضوع ان 5 تقاریر کا بالشمول آج کی تقریر کے رہے گا، کیونکہ آج مقدماتی بحث ہے، لہذا مجھے امید ہے کہ حضرات جو یہاں موجود ہیں وہ اس موضوع کی اگر ثقالت کی وجہ سے آج کچھ دقت محسوس کریں گے تو کل اس دقت کی وجہ سے وہ یہاں آنے سے انکاری نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید فرقان حمید جہاں اپنی ایک خاص لغت رکھتا ہے وہیں پر پورے قرآن میں لفظ معجزہ کہیں ذکر نہیں ہوا۔ یہ لفظ معجزہ جو ہمارے ہاں اتنا مشہور و معروف ہے، قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی ان معنی میں ذکر نہیں ہوا۔ قرآن معجزے کے لیے ایک الگ لغت رکھتا ہے، وہ معجزے کو اپنی زبان میں یا بینہ کہتا ہے یا آیت کہتا ہے۔ قرآن کی زبان معجزے کے لیے یا بینہ ہے یا آیت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ آیت استعمال ہو اس کا مطلب معجزہ ہے۔ قرآن آیت کو نشانی کے معنی میں بھی استعمال کرتا ہے، اور معجزے کو بھی آیت اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک پنہاں نشانی ہے وجود باری تعالی کی جانب۔ قرآن کہتا ہے کہ دن اور رات کے آنے جانے میں، سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہیں ان کے چلنے میں، اور وہ ساری چیزیں ان کے اندر صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ عام حالات زندگی سے وابستہ وہ امور ہیں جنہیں آپ روزانہ مشاہدہ کرتے، ان کو بھی خدا نشانی کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ چیزیں جو عام حالات سے ہٹ کر ہیں اور خصوصیت رکھتی ہیں انہیں بھی خدا نشانی کہہ رہا ہے۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے معجزے کی تعریف طے ہو جائے تاکہ ہم آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے بحث کا نقطہ مرکزی جس لفظ کو قرار دیا ہے اس کے معنی علماء کے یہاں کیا ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ معجزے کی تعریف جو علم کلام میں علماء کلام بیان کرتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسا عمل جو خارق العادہ ہو، یعنی عام حالات سے ہٹ کے ہو، اور اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہوں، ایک ادعا، ایک دعویٰ، اور دوسرا تحدی یعنی چیلنج۔ تو جو فرمائی حضرات نے، یہ معجزے کی تعریف ہے کہ وہ عمل کہ جو عام حالات سے ہٹ کر ہو اور اس کے اندر ادعا بھی پایا جاتا ہو، دعویٰ پایا جاتا ہو اور چیلنج ہو، اگر یہ دو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اس تیسری صفت کے ساتھ جو پہلے بیان کی ہے تو ایسے عمل کو معجزہ کہا جا سکتا
ہے۔ یہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ادعا کس چیز کا ہے؟ ادعا اس چیز کا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں۔ توجہ، ادعا اس چیز کا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں۔ اب یہ نمائندہ نبی بھی ہو سکتا ہے، رسول بھی ہو سکتا ہے، امام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے دعوے کو پیش کر رہا ہے کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں تو یہ ادعا ہونا لازم ہے۔ توجہ، جب ہم نبوت کی بحث کرتے ہیں اور علم کلام میں نبوت عامہ سے متعلق بحث ہوتی ہے تو وہاں یہ بحث چھیڑی جاتی ہے کہ جناب عالی نبوت عامہ کو ثابت کرنے کی راہیں کون سی ہیں؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا؟ بھائی آج تک اگر کوئی اٹھ کے آ جائے اور نبوت کا دعویٰ کرے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس کا دعویٰ مبنی بر حق ہے یا اس نے جو دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے؟ اس کے لیے خدا نے ایک منزل لطف رکھی کہ جس نبی کو یا جس وصی کو یا جس امام کو یا جس رسول کو وہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجے، اگر اس سے لوگ آ کر اس کے ادعا پر دلیل طلب کرے تو وہ دلیل کے طور پہ اپنے ہاتھ میں جو چیز رکھتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور لازم ہے کہ اس کے پاس یہ ہو۔ اگر یہ اس کے پاس نہیں ہے تو کیسے پتا چلے؟ اچھا، کیونکہ وہ دعویٰ بھی ایسا کر رہا ہے جو عالم غیب سے مربوط ہے۔ بھائی وہ کہ میں نبی ہوں، کس نے بنایا؟ خدا نے۔ نہ خدا دکھ رہا ہے نہ نبوت۔ نبوت کوئی جسم تو نہیں رکھتی جو دکھے گی، خدا جسم نہیں رکھتا جو سامنے آ جائے۔ اس کا دعویٰ ہے نمائندگی کا، تو کیونکہ عالم غیب سے مربوط ہونے کا دعویٰ ہے لہذا ایک ایسا عمل کر کے دکھائے جو فقط عالم غیب سے مربوط شخص ہی کر سکتا ہو۔ اگر عالم غیب سے مربوط شخص کے علاوہ بھی وہ عمل کوئی کر سکتا ہو پھر نبوت کی دلیل نہ رہی۔ بھئی ایک شخص جو عالم غیب سے مربوط نہیں ہے وہ بھی وہ عمل کرے اور جو ہے وہ بھی کرے تو پھر دلیل ناقص ہو گئی۔ لہذا لازم ہے توجہ کہ جو شخص عالم غیب سے مربوط ہو اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ سامنے والوں کے سامنے اپنے دعوے کو پیش کرے اور اس دعوے کے اندر ایک چیلنج بھی ہو۔ وہ چیلنج کس چیز کا؟ کہ تم لوگ یہ عمل دیکھ رہے ہو جسے میں نے بطور معجزہ انجام دیا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس عمل کے بعد بھی میرا ارتباط عالم بالا سے نہیں ہے تو چلو ٹھیک، تم بھی ایسا لا کے دکھاؤ، تم بھی ایسا لا کے دکھاؤ۔ یہ چیلنج ہے، تحدی ہے کہ تم ایسا اگر لا کر دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو تسلیم ہو جاؤ، مانو کہ یہ میں ایک چیز جو لایا ہوں یہ بالکل درست ہے۔ توجہ، لیکن ان دونوں چیزوں کے ساتھ صفت کیا ہے اس کی؟ خارق العادہ ہو، عام حالات سے ہٹ کے ہو۔ اب عام حالات سے جب ہٹ کے ہوگا
تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر 3 بحثیں کی جا سکتی ہیں. توجہ چاہتا ہوں. یا تو یہ ہوگا کہ وہ محال عقلی ہو، یا یہ ہوگا کہ وہ محال عادی ہو، اور یا یہ ہوگا کہ وہ عام چیزوں کی طرح ہو. توجہ، عام چیزوں کی طرح ہو نہیں سکتا. اگر عام چیزوں کی طرح ہو تو پھر فائدہ ایسے دعوے کا؟ عام چیزیں تو کوئی بھی کر کے دکھا سکتا ہے. توجہ ہے، عام چیزیں کوئی بھی کر کے دکھا سکتا ہے. عام نہیں ہونا چاہیے، روزمرہ کے معاملات سے جدا ہونا چاہیے. اگر روزمرہ کے معاملات سے جدا نہیں ہے تو معجزہ کہے گا. معجزہ تب ہوگا جب روزمرہ کے حالات سے جدا ہو. روزمرہ کا معاملہ یہ ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالو تو وہ جلے گا. روزمرہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر پانی پہ قدم رکھو تو ڈوبے گا. روزمرہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں عصا پکڑو تو وہ عصا ہی رہے گا. لیکن جب روزمرہ سے معاملہ ہٹ کر ذرا اوپر بڑھے گا تو معلوم ہوگا کہ نہیں، اب کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو روزمرہ میں عصا ہی رہتا ہے وہ اژدہا بنے. جو روزمرہ میں پانی قدم کو جمنے نہیں دیتا وہ پانی انسانوں کے لیے راہ بنائے. وہ آگ جو جلا دیتی ہے عام حالات میں، جب اس میں ابراہیم جائیں تو روزمرہ سے ہٹ کے وہ گلزار بنے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. عنایت فرما اگر روزمرہ کا معاملہ ہے تو فائدہ نہیں ہے، لیکن روزمرہ کے معاملے سے اوپر ہٹے گا. توجہ چاہتا ہوں، ایک علمی بحث ہے. اگر روزمرہ کے معاملے سے اوپر بڑھ جائے تو نتیجہ کیا نکلے کہ کیا محال امر بھی ہو سکتا ہے؟ محال کیا ہے؟ توجہ، میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس ایک ایسا ٹرائی اینگل ہے جس کے 4 کونے ہیں. چار کونے والا ٹرائی اینگل نہیں ہو سکتا، اور ٹرائی اینگل 4 کونے والا نہیں ہو سکتا. میں آپ سے کہوں 2 + 2 جو بھی لگا لیجئے 4 کے علاوہ، یہ محال ہے. 2 + 2 4 ہی ہوں گے. میں کہوں میرے پاس ایسا اسکوائر ہے جس کے 3 کونے، یہ چیز محال ہے. یعنی جب 3 کونے کہہ دیے تو وہ اسکوائر نہیں ہو سکتا. جب میں نے اسکوائر کہہ دیا تو وہ 3 کونے والا نہیں ہو سکتا. یہ امر محال ہے. سوال، معجزہ کیا امر محال سے متعلق ہوتا ہے یا غیر محال سے؟ توجہ، یعنی معجزہ کیا کسی ایسے کام کو کر کے دکھانا ہوتا ہے جو محال ہوتا ہے یا محال نہیں ہوتا؟ توجہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سماعت خراشی کا باعث بن رہا ہوں یا یہاں پہ کچھ گفتگو جو ہو رہی ہے. امر محال کے متعلق ہے یا امر غیر محال کے؟ اچھا، اگر محال کے متعلق ہے تو محال کی صرف ایک ہی قسم ہے یا اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں؟ اگر امر محال سے متعلق ہے تو محال تو کہتے ہی اسے جو ہو ہی نہیں سکتا، جو ہو ہی نہیں سکتا اسے محال کہتے ہیں. توجہ،
لیکن اس کے اندر ایک اور رخ بھی ہے. ایک یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک یہ ہے کہ عام طور پہ نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے. ایک ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہی یہاں بہت ضروری ہے. ایک ہو ہی نہیں سکتا اور ایک ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. اب علماء نے اس کے لیے اصطلاحیں ایجاد کر دی کہ ایک محال عقلی ہے، ایک محال عادی. محال عقلی وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ ایک ٹرائی اینگل 4 کونوں کا نہیں ہو سکتا. یا چلیے دوسری طرف چلیں، مجھے کچھ کھانا ہے، اس کھانے کے لیے لازم ہے کہ باہر خارج میں کوئی چیز موجود ہو. کوئی چیز میرے دماغ میں ہے، وجود ذہنی ہے، اور میں اسے کھا رہا ہوں. ہو سکتا ہے؟ یہ محال عقلی ہے. ایک چیز میں دماغ میں تصور کروں اور کہوں کہ میں اسے ظاہر میں کھا رہا ہوں. تصور ذہنی ہے، کھانا حقیقی اور خارجی ہے. یہ محال ہے، محال عقلی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے دماغ میں ایک چیز ہو، تصور ذہنی، میں معجزے کے ذریعے سے یا کوئی معجز نما معجزے کے ذریعے سے اسے وجود بخشے اور اب اسے کھائے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ توجہ، وہ جو ذہن میں وجود تھا اور میں اسے کھانا چاہ رہا تھا، یہ ہے محال عقلی. لیکن جو ذہن میں وجود ہے اس کو میں معجزے کے ذریعے سے سامنے عیاں کروں، یہ محال عقلی نہیں، محال عادی ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. معجزہ ہمیشہ اس چیز سے متعلق ہے جو ہو سکتا ہے. توجہ، اس سے متعلق کبھی نہیں ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتا. اصل جب آپ تعریف میں لے آئے نا تحدی، چیلنج، تو خود مشخص ہو جائے گا کہ محال عقلی سے متعلق معجزہ ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ چیلنج کریں گے تو کسی محال چیز کا تو چیلنج ہو ہی نہیں سکتا. اگر نبی آ کے کسی محال عقلی چیز کے بارے میں چیلنج کرے کہ جناب یہ محال عقلی ہے، یہ کر کے دکھاؤ، تو وہ پلٹ کے فوراً کہے گا بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے کروں؟ چیلنج اسی چیز کے بارے میں ہوگا جو ہو سکتی ہے. جو ہو ہی نہیں سکتی اس کے بارے میں چیلنج کیسا؟ کوئی آ کر کسی شخص سے کہے نعوذ باللہ کہ ایک خدا بناؤ، اگر واجب الوجود ایک ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے تو دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. جب ہو ہی نہیں سکتا تو یہ محال عقلی ہے. توجہ، جب یہ محال عقلی ہے تو پھر محال عادی کیا ہوگا؟ محال عادی یہ ہے کہ عام طور پہ نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے. عام طور پہ آگ جلائے گی، عام طور پہ آگ جلائے گی، لیکن ایک خاص حالت میں جب معجزہ رونما ہوگا تو یہی آگ جو باقیوں کو جلائے گی یہ جناب ابراہیم کو نہیں جلائے گی. وجہ یہ ہے کہ اس آگ کے اندر یہ جو آگ کا جلانا ہے یہ ضروری امر نہیں ہے. توجہ بھئی، آپ عام حالت میں دیکھ دیکھ کے اس کے عادی ہو گئے ہیں. ایک چیز جو بار بار ہوتی ہے اسے دیکھ کے آپ عادی ہو گئے ہیں. اس کے مقدمات جیسے ہی فراہم ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں اب یہ لازمی دوسری چیز ہوگی. اگر پانی گرے گا تو آپ فوراً کہیں گے جناب علی کہ گیلا ہو جائے گا، یا پانی پہ قدم پڑے گا تو کیا ہوگا؟ ڈوبے گا. آپ اس چیز کا مشاہدہ کر کر کے عادی ہو گئے. لیکن یہ جو عادت آپ کو حاصل ہوئی ہے مشاہدے سے،
کیا یہ ضروری اور واجب امر ہے؟ خدا کے علاوہ تو ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں، جب ممکنات میں سے ہیں تو یہ بھی واجب نہیں ہے، یہ بھی ضروری امر نہیں ہے۔ اب جب ضروری امر نہیں ہے اور واجب الوجود بس ایک ہے تو وہ جب چاہے ممکن سے اس کی غیر ضروری چیز کو کھین سکتا ہے، وہ اس کی غیر ممکن و غیر ضروری چیز کو چھین لے گا۔ معلوم ہوا جو عام طور پہ ہوتا رہا اس وقت خاص امر میں نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ جب بات یہاں پہنچے گی تو معلوم ہوا معجزہ محال عادی کے متعلق ہوتا ہے، محال عقلی سے متعلق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آ کے رسول سے یہ کہے نعوذ باللہ کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ خدا کے نمائندے ہیں تو مجھے خدا کو دکھائیے، اب کیسے دکھائے گا نبی؟ کہ یہی معجزہ چاہیے مجھے آپ سے، یہ ایک اور خدا بنا کے دکھائیے، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آ کر یہ سوال کرے کہ جناب علی آپ نبی ہیں؟ کہاں ہوں۔ کہا اچھا یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنی نکالیں۔ بھئی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے، توجہ، عام طور پہ نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دو باتیں ہیں، یا تو امکان ثابت کر دو یا وقوع، یا تو میں یہ ثابت کروں کہ معجزہ نامی کوئی چیز ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اور یا میں یہ ثابت کر دوں کہ معجزے ہوتے ہیں، تو خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ ہاں چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جب میں اگر میں پہلا امکان ثابت کروں تو وقوع ثابت نہیں ہوگا، لیکن اگر میں وقوع ثابت کر دوں تو امکان خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے ہم قرآن کی طرف چلے تو قرآن نے کہا نہیں معجزے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کو ماننے کو تیار نہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم 2 لمحے کے لیے معجزے کو نہ مانو لیکن خارق العادت کو تو مانو۔ یہ کتنے جوتشی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتنے سادھو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا کیا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ عام حالات میں ہوتا ہے، میں ساروں کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سے ایسے ہیں جو کر کے دکھا سکتے ہیں۔ آپ جائیے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ایسی چیزوں سے، جہاں الٹی سیدھی چیزوں سے بھرا پڑا ہے وہاں بہت سی ایسی اچھی چیزیں بھی ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ثابت شدہ امر، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، کہ اس دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسے کام کر کے دکھاتے، اب وہ چاہے ریاضت کی وجہ سے ہو، ریاضت کی وجہ سے ہے نا بھائی، 20-20 سال ریاضت ہو رہی ہے، محنت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد نتیجہ جو نکلا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص آیا، اس نے کہا بھائی میں سب کچھ بتا سکتا ہوں، توجہ، میں سب کچھ بتا سکتا ہوں، مجھ سے سوال کرے۔ بڑی چرچا ہوئی تو مولا جناب امیر تک بھی خبر پہنچی۔ جب جناب امیر تک خبر پہنچی تو بتایا گیا کہ وہ تو لوگوں کو بتاتا ہے اور لوگ اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں کہ بھئی وہ یہ بھی کر لیتا ہے، وہ یہ بتا دیتا ہے، وہ بتا دیتا ہے، جو گزرا وہ بتا دیتا ہے، جو آنے والا وہ بتا دیتا ہے۔ اتنی زیادہ مشکلیں، مسلمان جوگ در جوگ جا رہے ہیں اس کے دروازے پر، یا علی مشکل کشا مشکل کشائی کیجئے۔ اسلام مشکل میں ہے، دنیا جا رہی ہے اس کے در پہ۔ جناب امیر نے کہا ہم چلتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ ابو علماء نے جو نقل کیا اس کے مطابق جناب امیر نے ہاتھ گھمایا اور اس کے سامنے ہاتھ لا کے کیا، کہا یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پسینے چھوٹ گئے۔ کہا کیوں پسینے کیوں چھوٹ گئے؟ کہا اس لیے نہیں چھوٹے کہ بتا نہیں سکتا، مجھے پتا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن پریشانی اس امر پہ ہے کہ یہ آپ اٹھا کے کیسے لائے ہیں۔
اٹھا کے کیسے لائیں؟ کہا اچھا کیا؟ کہا آپ کے ہاتھ میں ایک جانور، ایک پرندے کے انڈے ہیں بہت دور، جہاں پہ کئی عرصے سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا، وہاں سے آپ یہ اٹھا لائے ہیں۔ کہا ہاں تم صحیح کہتے ہو۔ اب جو ساتھ کھڑے تو انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا، یہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے۔ کہ اب سنیے، یہ اس کا پینترا تھا، اور اب یہاں سے علی کی تدبیر دیکھیے۔ جناب امیر نے کہا یہ تو نے پایا کیسے، تو یہاں تک پہنچا کیسے؟ کہا ہاں میری ایک عادت ہے، میرا نفس مجھے جو کہتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، نفس کی مخالفت سے مجھے یہ ملکہ حاصل ہو گیا ہے کہ میں یہ باتیں بیان کر سکتا ہوں، میں یہ باتیں بتا سکتا ہوں۔ نفس کی مخالفت کرنے سے مجھے یہ ملکہ حاصل ہوا ہے، میرا نفس مجھے جو کہتا ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ جناب امیر نے مسکرا کے کہا تو خدا کو نہیں مانتا؟ کہا نہیں مانتا۔ کہا اسلام قبول کرنے کے بارے میں تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کہ میرا نفس کہتا ہے قبول نہ کر۔ کہا جب ہر جگہ مخالفت کرتا ہے تو یہاں مخالفت کیوں نہیں کرتا؟ جب ہر جگہ مخالفت کرتا ہے تو یہاں مخالفت کیوں نہیں کرتا؟ یہ پورا واقعہ صرف اس لیے، یا آیت اللہ میر جہانی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ملا فیض کاشانی کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جس وقت ان کا دور تھا، یعنی ملا صدرہ کے بعد، ملا صدرہ کے داماد ہیں، ایران میں غالباً صفیوں کا دور حکومت تھا، تو ایک عیسائی آیا اور اس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ بھئی میں بیان کر سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں ساری چیزیں، یہ معاملہ۔ آیت اللہ میر جہانی نے اپنی شرح زیارت عاشورہ کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ آ گیا، یہ ملا فیض کاشانی وہاں جا کے بیٹھے اور کہا کہ بھئی آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ہر چیز بتا سکتے ہو؟ کہاں؟ انہوں نے کہا میری جیب میں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو بتا تو دیتا ہوں آپ کی جیب میں کیا ہے۔ اس نے سوال یہ کیا تھا کہ اتنے علماء اسلام ہیں آپ کے پاس کوئی رسول اللہ کی نبوت کے اس بات کی دلیل ہے؟ توجہ ہے، رسول اللہ کی نبوت کے اس بات کی کوئی دلیل دیجیے اتنے علماء اسلام۔ ملا فیض کاشانی نے کہا کیا آپ بتا سکتے ہیں میری جیب میں جو ہاتھ ہے اس ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں بالکل بتا سکتا ہوں، لیکن حیرت یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ انہوں نے کہا بتائیے۔ کہ آپ کے ہاتھ میں خاک بہشت ہے۔ آپ کے ہاتھ میں خاک بہشت ہے۔ کہا نہیں میرے ہاتھ میں خاک بہشت نہیں ہے، میرے ہاتھ میں تو اسی زمین کی خاک ہے۔ کہا نہیں ہو ہی نہیں سکتا، میرا حساب غلط ہو، آپ کے ہاتھ میں خاک بہشت ہے۔ کہا اب بھی کیا تم اس سے دلیل مانگے گا رسول کی رسالت کی؟ کا کیا مطلب؟ کہا میرا رسول اپنی زندگی میں کہہ کے گیا تھا کربلا کی خاک کربلا کی نہیں جنت کی مٹی ہے۔ اللہ یہ واقعات اس لیے نقل کیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ریاضت سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ جائیے وہ افراد کے جو سیدھے سے خدا کو نہیں ماننا چاہتے یا اس مذہب پہ نہیں ہیں کہ جو آخری دین مبین ہے یعنی اسلام، وہ بھی آپ کو ایسی ایسی چیزیں کر کے دکھائیں گے کہ جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، اب چاہے وہ ریاضت کی وجہ سے ہو یا جس وجہ سے بھی ہو، فی الحال بحث نہیں۔ جب ایک عام آدمی اس دور میں بھی آ کر ایک خارق العادہ چیز کر کے دکھا سکتا ہے، توجہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقوع تو ہے نا، ہو تو رہے ہیں۔ جب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ جب ایک عام زمانے میں ہٹ کے عام چیزوں سے ہٹ کے بات ہو سکتی ہے تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں
کہ معجزہ جو عام چیزوں سے ہٹ کے ہے وہ ہو سکتا ہے. معجزے کا وقوع موجود ہے. جب وقوع موجود ہے امکان خود بخود ثابت ہو جاتا ہے. جب یہ چیزیں ثابت ہو گئیں، توجہ، اب سوال ہے معجزہ جو عام حالت سے ہٹ کے ہے، جو ہوتا نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے. جناب نوح، جناب صالح جب اونٹنی کو پہاڑ سے نکالتے ہیں تو یہ وہ امر ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے. بھائی عام طور پہ اس دنیا میں کوئی بھی بچہ ماں باپ کے بغیر نہیں آ سکتا، لیکن بنا باپ کے ایک خاتون کو خدا اپنی جانب سے ایک روح عطا کرے، یہ ممکن ہے، محال نہیں ہے. محال نہیں ہے، ممکن ہے. جب ممکن ہے اس کا مطلب ہے محال عقلی. توجہ، یہاں تک اتنی بحث کے بعد اب میں ایک جملہ کہوں، باقی بحث کل. معجزہ جب بھی ہوگا محال عادی سے متعلق ہوگا، محال عقلی سے متعلق نہیں ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا. اصل نبی بھی نہیں دکھائے گا. حتیٰ کتنے ہی معجزے ایسے ہیں کہ جو محال عادی بھی نہیں تھے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ سے درخواست کی کہ دکھائیں، لیکن کیونکہ خدا جانتا تھا کہ ان کا مقصد معجزہ طلب کرنے سے یہ نہیں ہے کہ یہ قبول کریں، بلکہ مقصد فقط ٹال مٹول سے کام لینا ہے. بھئی رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص، ایک گروہ آتا ہے رسول کے پاس، کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا دعویٰ کہاں ہوں؟ کہا اچھا یہ جو سامنے درخت ہے اس سے کہیے کلمہ پڑھے. رسول نے اشارہ کیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا. کہا اچھا ایسا ہے کہ ابھی نہیں، اس سے کہیے کہ چل کے آپ کے پاس آئے. کہا مان لو گے؟ کہاں؟ کہا آ جاؤ بھائی. آ گیا. کہا اچھا اب ایک کام یہ کریں، اس سے کہیں آدھا کٹ کے واپس جا کے لگے اور آدھا یہیں رہے. کہا اچھا یہ ہو جائے پھر؟ کہاں مان لیں گے. ہو گیا. کہا یہ جو آدھا بچ گیا اس کو بھی بھیجیں. وہ بھی چلا گیا. اب کچھ تو مان لیے. ان کا بس اب اتنی باتیں کہہ دی، سب ہو گیا، اب اس کے بعد اور کیا تکرار کریں. لیکن کچھ تھے اڑے ہوئے. وہ سامنے سے ایک جنگلی جانور بھاگتا ہوا جا رہا تھا. انہوں نے فوراً کہا اس کو بلائیں آپ کے اپنے پاس، اور اگر یہ آ جائے تو ہم مانیں گے. رسول نے اسے آواز دی، وہ آ گیا. اس جانور نے اپنی بے زبانی میں کہا میں جنگلی جانور ضرور ہوں، لیکن رسول اگر بلائے گا تو بھاگوں گا نہیں، یہاں جاؤں گا. تو اس نے اپنے زبان حال سے یہ کہا رسول بلائے گا تو آ جاؤں گا. وہ آ گیا. اس کے بعد بھی لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں، لیکن کچھ نے کر لیا. توجہ، جس نے قبول کرنا ہے وہ صرف رسول کے ہاتھوں پہ سنگریزوں کو کلمہ پڑھتے دیکھ کر یا پہلی مرتبہ درخت کے کلمہ پڑھتا دیکھ کر قبول کرے گا. اور جس نے نہیں کرنا وہ آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے آپ کو کیسے نبی مانوں؟ نبی تو تب مانوں جب یہاں سے آپ سیڑھیاں بنائیں، آسمان تک ایک راستہ بنا کے دیں مجھے. بن بھی جائے اوپر جا کے کرو گے کیا؟ جسے زمین کے حقائق معلوم نہیں ہو رہے وہ آسمان پہ جا کے کرنا کیا چاہتا ہے؟ توجہ ہے. تو معجزہ ہمیشہ محال عادی سے متعلق ہوگا، محال عقلی سے متعلق نہیں ہوگا. اور اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ مصلحت ہے یا نہیں ہے. اگر مصلحت ہوگی تو دکھایا جائے گا،
اور اگر مصلحت نہیں ہوگی تو نہیں دکھایا جائے گا. سامنے والے لاکھ کہتے رہیں آپ کر کے نہیں دکھا سکتے، رسول یا امام یہ نہیں کہے گا تمہارے کہنے کی وجہ سے میں لازمی کر کے دکھاؤں. اصل رسول اور امام معجزہ اس لیے کر کے نہیں دکھاتا کہ اپنی عزت بچائے. معجزہ اس لیے ہوتا ہی نہیں کہ وہ اپنی عزت بچائے. معجزہ وہ اس لیے کر کے دکھاتا ہے کہ جس کو دلیل کی ضرورت ہو اسے دلیل مل جائے. اب جو دلیلوں کے بعد بھی نہ مانے اس کے لیے معجزہ دکھانا ویسے ہی رسول کے لیے لازم نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لازم نہیں ہے رسول کے لیے. رسول اللہ اہل بیت بلا شک و شبہ صاحبان اعجاز ہیں. انشاءاللہ ابھی 4 روز ہیں، آگے بحث کریں گے، کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ فضا کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ بعض لوگوں ہر چیز کو معجزہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا بس نہیں چل رہا کہ لبرلزم میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ کسی قسم کے بھی معجزے سے انکار کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان ثابت کریں. دونوں طرف سے معاملات چل رہے ہیں. لہذا جو موضوع ہے وہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ یہ انتہائی ثقیل ٹھیٹ اور مکتبی بحث ہے، یہاں چھیڑوں گا تو مجھے نہیں معلوم اب کل آپ میں سے کتنے آئیں گے اور کتنے نہیں آئیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہرحال خداوند عالم نے اہل بیت کو صاحب اعجاز بنایا ہے. یہ خدا سے کیونکہ متصل ہیں لہذا خدا سے موجودہ اتصال ان کو وہ کام کرنے کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے جو عام حالات میں نہیں ہو سکتا. اور در حقیقت میں تو کبھی کبھار جب کربلا کو دیکھتا ہوں تو کربلا کے اندر حسین کو تو چھوڑ کر اگر میں بات کرنا چاہوں، اگر حسین کو کہوں کہ وہ صابر تھے تو شاید کوئی کہے گا جناب وہ تو معصوم ہیں، لیکن حسین نے نہیں معلوم کس قسم کے پھول چن کر ایک گلدستہ کربلا کے نام سے بنایا ہے کہ جس کے اندر غیر معصوم بھی ایسے صابر ہیں کہ انہیں دیکھ کر عام حالات سے ہٹ کے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عام حالات کا صبر معلوم نہیں ہوتا، یہ عام حالات کا صبر معلوم نہیں ہوتا. جب 11 محرم الحرام کو اہل بیت کے قافلے کو لے جایا جانے لگا تو کہتے ہیں کہ سب بیویاں ہاتھوں میں رسن باندھے کھڑی تھیں اور اونٹوں پہ سوار کروانے کا مرحلہ. اب کون آگے بڑھے ان سیدانیوں کو سوار کرانے؟ تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی اور کہا بیویوں آؤ میں تمہیں سوار کرتی ہوں. ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ام کلثوم کو سوار کیا، ام لیلا کو سوار کیا، ام رباب کو سوار کیا. جب سب کو سوار کر چکی زینب تو اب ایک مرتبہ دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. وہ زینب جو 28ویں رجب کو مدینے سے چل رہی تھی تو چاروں طرف کہیں سے ایک آواز آتی تھی، بہن زینب آؤ میں سوار کرتا ہوں، آقا دادی زینب آئیے میں سوار کرتا ہوں، پھوپھی اماں آئیے میں سوار کرتا ہوں. جو زینب ان آوازوں کے ساتھ مدینے سے سوار ہوئی تھی آج کربلا کے میدان میں چاروں طرف دیکھ رہی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. سید سجاد آگے بڑھے، زینب عالیہ کو سوار کیا. روایت کہتی ہے ان لعینوں نے اہل بیت کو وہاں سے گزارا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے. کس عالم میں دیکھا زینب اور جناب سید سجاد نے لاشا؟ کہتے سید سجاد کی جیسے نگاہ پڑی نا لاش ہے سید الشہداء پہ،
سجاد کا رنگ زرد پڑ گیا، نزدیک تھے کہ روح کفے انصری سے پرواز کر جائے۔ زینب نے اپنے والی کا یہ، اپنے وارث کا یہ منظر دیکھا، یہ حال دیکھا، اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرایا زینب زمین پہ آئی۔ سجاد نے ایک مرتبہ رخ کیا، کہا پھوپھی اماں یہ کیا عالم دیکھ رہا ہوں؟ کہ بیٹا جس کا بس تجھ جیسا ایک ہی وارث بچا ہو اور وہ بھی مرنے کو تیار ہو تو زینب اور کیا کرے؟ زینب نے سید سجاد کو سنبھالا، آگے بڑھی زینب، ایک مرتبہ لاش حسین تک پہنچی، حسین کی لاش پہ پہنچ کے زینب نے جو منظر دیکھا خدا کسی بہن کو نہ دکھائے۔ حسین کی لاش پتھروں میں دھسی ہوئی ہے، اتنے پتھر مارے ہیں، حسین کی لاش پتھروں میں دھسی ہوئی ہے، تیر و تلوار کے جا بجا نشان، حسین کی لاش جا بجا کٹی ہوئی ہے۔ زینب آگے بڑھی، اس عالم میں دیکھا لاش برادر کو کہ بچپن کی بہن کو یہ پوچھنا پڑا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ عزادارو جناب زینب آگے بڑھی، روایات میں ہے رسول اللہ امام حسین کے بوسے لیا کرتے تھے، حضرت زہرا امام حسین کے بوسے لیتی تھی، امیر المؤمنین حضرت امام کے بوسے لیتے تھے، لیکن زینب نے اس مقام کا بوسہ لیا جس کا کوئی نہ لے سکا۔ رسول لبہائے حسین چومتے تھے، دندان حسین چومتے تھے، گلوئے حسین چومتے تھے، لیکن زینب نے اپنے خشک ہونٹ بھائی کی کٹی خشک رگوں پہ رکھ دیے، اور اس کے بعد زینب نے حسین سے کیا کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن زینب کا صبر دیکھیے۔ اس سب کے بعد زینب آگے بڑھی اور لاش برادر کو ذرا اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا آل محمد کی اس قربانی کو قبول کر لے۔ عزادارو ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اچانک شمر آیا، کہنے لگا اے قافلے والوں دوبارہ اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ عزادارو بیویاں لپٹی ہوئی ہیں حسین کے جنازے سے، حسین کی لاش سے۔ جب یہ جملہ سنا نا شمر کا، جناب زینب ایک مرتبہ اٹھنے لگی، سید سجاد وہاں کھڑے ہیں، بیویاں جب دیکھا کہ نہیں اٹھنا چاہتی، باقی بیویاں لپٹی ہوئی ہیں لاش حسین سے، اس لائن نے کہا مجھے معلوم ہے یہ کیسے اٹھیں گی۔ اس نے اپنا تازیانہ بلند کیا، سید سجاد کی پشت پہ تازیانے برسانے شروع کیے، سید سجاد کی پشت پہ تازیانوں کا برسنا تھا۔ جناب زینب اٹھی، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی سجاد کے پاس آئیں، کہا کہ اے میرے وارث ہم اٹھنے کو تیار لیکن تیری یہاں پر جان چلی جائے اس کے لیے تیار نہیں۔ سجاد نے جملہ کہا مقتل کا جملہ ہے، کہتے پھوپھی اماں جائیے بابا سے جتنا ودا ہونا ہو لے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، آپ جتنی دیر پرساداری کرے۔ سجاد اس وقت تک اپنی پشت پر یہ تعزیہ سہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہو سرکار سید الشہداء ثانی زہرا کا، پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ پروردگارہ جہاں کہیں مومنین آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جس نے دعا کی التماس کی ہے تمام کی حاجات قبول فرما۔ ایک مومن ہے ان کی ایک پریشانی ہے، پروردگار ان کی اس پریشانی کو دور فرما، ان کی اس حاجت کو قبول فرما۔ جو بے گھر ہیں پروردگار ان کو اپنا گھر عنایت فرما۔